السلام علیکم، میں ہوں پارس جہاں زیب اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، اس وقت MNA ہیں مسلم لیگ نون کے، حنیف عباسی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم بھائی صاحب بہت بہت شکریہ. بہت مہربانی آپ کی. بھائی صاحب، یہ اس وقت جو ملک میں نظام چل رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے، یا اس کو جمہوریت کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، جمہوریت کس کا نام ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ کا نام ہوتا ہے. تمام چاروں صوبوں کے اندر اس وقت منتخب حکومتیں کام کر رہی ہیں. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ منتخب ہے، وہ کام کر رہی ہے، اور یہی طریقہ کار ہے جمہوریت کے اندر. پارلیمنٹ تو ڈکٹیٹرز کے دور میں بھی تھی، کام کر رہی تھی. نہیں، دیکھیں وہ ڈکٹیٹر کے دور میں بھی ہم نے تو اس میں بھی شرکت کی تھی. میں سے MNA تھا، ٹھیک ہے جی. وہ بھی منتخب ہو کر سارے لوگ آئے تھے. میں بھی پنڈی سے 60,000 ووٹ لے کے جیتا تھا بائی الیکشن جو ہے. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس وقت میرے حساب سے تو اگر کوئی چیز بھی چینج کرنی ہے، جیسے ہم نے PTI سے گورنمنٹ لی تھی تو وہ بھی جمہوری طریقہ کار تھا. PTI کا ذکر آپ نے کیا، لیکن PTI کے دور میں آپ کہتے تھے ہائبرڈ نظام ہے، اور آپ دیکھیں عمران خان نے خود یہ تسلیم کیا کہ بھائی میں تو با اختیار وزیر اعظم ہی نہیں تھا. تو بھائی صاحب، اس وقت جو حکومت ہے کیا اس کے پاس اختیار ہے؟ آپ سمجھتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ایک با اختیار وزیر اعظم؟ دیکھیں ابھی اس کا جواب، دونوں کا جواب میں دے دیتا ہوں. دیکھیں جب بانی PTI نے آج کہا نا تو اس کو اسی دن چھوڑ دینا چاہیے تھا. تو اگر آج شہباز شریف صاحب محسوس کرتے ہیں یا حنیف عباسی محسوس کرتے ہیں کہ بھی ہمارے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، میں نے تو اپنے لوگوں کو بھی سنائی ہیں جنہوں نے ایک دو نے کہا کہ جی کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، یا نہیں ہم ناکام ہو گئے ہیں. وہ ذرا انٹلیکچوئل بننے کا شوق ہوتا ہے نا ہر شخص کو. تو میں نے کہا اس سے اچھی بات تو پھر اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب آپ نے ناکامی کا اعتراف ہی کر لیا ہے تو جائیں گھر جائیں. گئے نہیں، مستعفی نہیں ہوئے، چھوڑا پھر بھی نہیں، چپکے رہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہائبرڈ نظام ہے، یا یہ ہم ناکام ہو گئے ہیں، ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے، یا ہمیں شرم آ رہی ہے، ہم شرمندگی محسوس کر رہے ہیں، تو بھائی جان جائیں. یا آپ انہیں کی بات کر رہے ہیں جو نہر میں ڈبکیاں لگاتے ہیں؟ نہیں، میں ان کی وہی ہے نا، میری بات سن. آج کل وزارت دفاع میں بھی ڈبکیاں لگا رہے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں. ٹھیک، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس حکومت ہے تو پھر آپ ناکامی کی بات نہیں کر سکتے. آپ کے سامنے جتنے مرضی چیلنجز بڑے چیلنجز ہوں. اور میں نے شہباز شریف صاحب کی ذات میں ایک چیز دیکھی ہے. میں آج ان کے ساتھ میرا 19واں سال ہے، اور ایز اے چیف منسٹر 10 سال میں ان کے ساتھ رہا ہوں. میں ایز MNA بھی رہا ہوں. PDM کی گورنمنٹ 16 مہینے بھی میں ان کے ساتھ رہا ہوں. میرا کہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص ایسا شخص ہے کہ جو چیلنج کو قبول کرنے والا آدمی. ایک منٹ صرف یہاں پہ رکیے گا، میں نے اس پہ بات کرنی ہے. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا، لیکن وہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے تھے تو آپ کی پارٹی میں ظاہر ہے کچھ اور لوگ بھی ایسے ہی ہوں گے. ہم نام لے لیتے ہیں چونکہ آپ نے بھی، آپ کو پتا ہے خواجہ آصف صاحب کی بات ہو رہی ہے، ان جیسے اور لوگ جو ہیں. یہ کیا 2 کشتیوں کے سوار ہیں؟ یہ مخلص کس کے ساتھ ہیں آپ کی پارٹی میں؟ میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں، یا ان لوگوں کے ساتھ مخلص ہیں جو کہ یہ واٹس ایپ پہ یا ایک ٹیلی فون کال پہ ان کو الیکشن جتوا دیتے ہیں؟ نہیں، میں پھر دیکھیں میں پارس تھوڑی سی آپ اسٹریٹ بات کرتے ہیں. نہیں، بے شک میں پارس اسٹریٹ بات کرتا ہوں. میں نے پہلے بھی بات کی ہے ہر اس شخص کی جس کے پاس اقتدار ہو اور وہ کہ میں ناکام ہو گیا ہوں جی، تو اس کو وہ ناکامی کو ایکسپٹ کرتے یہ اس میں شامل ہے نا. ٹھیک ہے، نہیں یہ نہیں شامل. میں میں سب کی جنرل بات کر رہا ہوں، سب کی جنرل بات کر رہا ہوں. کوئی شخص بھی ہو، میں ہوں نا، میں اپنی ذات کی بات کر لیتا ہوں. تو وہ تو ویسے میں پوائنٹ سمجھ گئی، لیکن انہوں نے صحیح کہا تھا کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے، ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے ملک. نہیں، اس وقت کوئی ڈیفالٹ کی ملک آج بھی نہیں جا رہا. غلط بات کی انہوں نے، 16 مہینے پہلے بھی نہیں گیا. دیکھیں نا، ہماری PDM کی گورنمنٹ کے حصے میں ایک ہی چیز آتی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کے حصے میں ایک چیز آتی ہے کہ اس نے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ڈیفالٹ دیکھیں نا، کچھ آج میں پڑھ رہا تھا، عوام ڈیفالٹ ہو جائے وہ کوئی بات نہیں. دیکھیں نا، عوام بھی بہت برے حالات، 36 پہ سے 9 پہ آپ کریڈٹ لے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، یہ اب آج تو سنگل ڈیجٹ میں میں کہہ رہی ہوں 9 پہ آپ لے، لیکن عام آدمی سے پوچھیں، وہ لیکن عام آدمی سے میں اعداد و شمار بتائے گا. دیکھیں نا جی، میں آج بھی دوبارہ دہرانے لگا ہوں، آپ IPPs کے ایشو کو حکومت کو حل کرنا ہوگا. یہ میں آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا، میں وہ باتیں کروں گا جو میں نے نیشنل اسمبلی کے اندر بھی کی ہیں. میں نے مہنگائی پہ بات بھی کی ہے، بجلی کے بلوں پہ بات کی ہے، گیس کے بلوں پہ بات کی ہے. عام مہنگائی کا بھی دیکھیں نا، پیٹرول کی قیمت اللہ کی طرف سے کم ہو رہی ہے. کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی، بہتر ہوتی رہیں گی. لیکن آپ ہاتھ پاؤں پھول جائیں، اپنے آپ کو چھوڑ دیں کہ یہ کیسے ہوگا. دیکھیں ابھی کوئی اور تجربہ کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی، میں ویسے مثال تو کر لے. کیا اب دوبارہ کوئی تجربے کا ملک متحمل ہو سکتا ہے؟ سارے تجربے تو کر لیے، سارے تجربے کر لیے. اب اس حکومت کو چلنے دیں.
اس کو موقع دیں. دیکھیں نا IMF کا 25 تاریخ کو دوبارہ سمجھے کہ ایگریمنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. اب روز روز نہ آپ کاسا لے کے پھر سکتی ہیں, لوگوں سے مانگ سکتے ہیں, نہ کوئی دینے والا ہے. شرمندگی والی بات ہو, ذاتی طور پہ مانگے وہ بھی شرم آتی ہے. آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے نا کہ آپ سمجھتے ہیں حکومت با اختیار ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت با اختیار ہیں. سر یہ محسن نقوی اور محمد اورنگزیب, یہ ان کو نون لیگ نہیں لگایا ہے کیا؟ کیونکہ سر وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ دونوں بڑی اہم وزارتیں ہیں, اور یہ جن کے حوالے بھائی صاحب ان کا نہ کبھی سیاست سے اور نہ آپ کی جماعت سے کوئی تعلق رہا ہے. دونوں کو پاکستان مسلم لیگ نواز نے ووٹ دیے, ان کی ٹکٹ پہ منتخب ہوئے. ٹھیک, دونوں سینیٹر ہیں, یہ آپ ذہن میں رکھیں نا, دونوں MNA نہیں ہیں. بالکل میں سمجھ گئی بات. دونوں سینیٹر ہیں. تو سینیٹر کس کے ووٹ سے بنے ہیں؟ مسلم لیگ نواز کے ووٹ سے. فیصل وابدہ بھی سینیٹر ہیں, اور کس کے ووٹ سے بنے ہیں؟ MQM کے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, میں وہی عرض کر رہا ہوں. وزارت دیکھیں آپ دیکھیں نا, سسٹم آپ کے پاس موجود ہے نا, اس سسٹم کے تحت وہ بھی بن گیا فیصل وابدہ بھی, اور یہ دو بھی بن گئے. اب اس کے اندر وہ سینیٹر بنے ہیں. اگر وہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن نون لیگ کی طرف سے لڑتے تو پھر بھی وہ نون لیگ کے ووٹ منتخب کرتے. وہ بات اس وقت الگ ہو جاتی, لیکن آپ کے پاس کوئی وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ نہیں تھا. کافی سارے نام ہیں, رانا ثناء اللہ نہیں ہو سکتے تھے پھر وزیر داخلہ, اسحاق ڈار صاحب وہ بھی وزیر خزانہ تو نہیں ہے, اور آپ بھی ہو سکتے تھے. آپ میں کیا کمی ہے؟ نہیں, میں اگر یہ فیصلے تو پارٹی نے کرنے ہوتی ہے نا کہ کون کو کس جگہ لگانا ہے, ہونا چاہیے تھا. کتنے سوالات اٹھتے ہیں آپ. نہیں, میرے سے میں آپ کو پھر بار ابھی جو اورنگزیب صاحب ہیں, میں نہیں ان کو جانتا تھا, سیدھی سی بات ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ حبیب بینک کے پریزیڈنٹ ہیں یا کس بینک کے پریزیڈنٹ. یقین کریں میاں صاحب بھی نہیں جانتے تھے ان کو. اچھا سنیں, میں جو بات کرنے لگوں, لیکن اگر اس وقت ان کی اگر کارکردگی اگر آپ دیکھیں نا فائنانس کے اندر, تو مجھے تو وہ بہت بہتر نظر آ رہی ہے. مجھے امید ہے, دیکھیں اسحاق ڈار سے بہتر ہے. ہم نے لوگوں کو نہیں, اسحاق ڈار صاحب کا تجربہ بہت بڑا تجربہ تھا, تو پھر ان کو لگانا چاہیے تھا. زیادہ تجربے والے کو دفعہ دے. بڑا تجربہ تھا, بہت بڑا تجربہ تھا, لیکن کیونکہ ہم نے ان کو فارن وزارت میں لے کے جانا تھا, ہم لے گئے فارن منسٹری میں ان کو. لیکن اس شخص نے چند دنوں کے اندر, چند مہینوں کے اندر جو ہے اس پٹری پہ اس گاڑی کو چڑھا دی ہے. بیسٹ بندے کو, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ہونا چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ڈار صاحب تھے تو ان کو وزیر خزانہ ہی ان کے پاس ہونی چاہیے تھی. بہرحال شہباز شریف صاحب با اختیار وزیر اعظم ہیں. بھائی صاحب وہ جو جلسہ ہوا, اور اس کے بعد جب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کئی گھنٹوں کے لیے غائب ہو گئے, تو کیا واقعی کسی سیکیورٹی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے یا گرفتار تھے؟ چونکہ ان کی صوبائی حکومت اور پارٹی دونوں کا ان سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا. اچھا یقین مانے, اب میں آپ سے کھل کے بات کر لیتا ہوں, لیکن میں اتنا کروں گا کھل کے کہ تاکہ 8 گھنٹے وہ پاؤں میں بیٹھ کے معافیاں مانگتا رہے. کس کے پاؤں میں؟ جن کو گالیاں دی تھی ان کے پاؤں میں. ان کے پاؤں میں. اور آپ ہی کے علاقے میں تھے مطلب؟ بابا صاحب میری سمجھے کہ میں اس علاقے میں رہتا ہوں. رو بھی رہے تھے یہ صرف معافیا ہی مانگ رہے تھے, پاؤں پکڑے ہوئے تھے یا رو بھی رہے تھے؟ میں یقین مانے رویا, فزیکلی رویا. مجھے بھاگنے والا شخص جو ہے نا میری زندگی میں وہ بندہ بات کر رہے ہیں, میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ جس نے 25 سال قید لے کے نہیں بھاگا, 10,000 بندوں کی موجودگی میں میں بھاگ سکتا تھا نا, یا مجھے پتا تھا شام کو مجھے سزا ہونی ہے تو میں نکل جاتا. لیکن وہ اب زبان سنیے, وہ تو پھر وہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اچھا آپ نے ہٹلر کی چمچا نہیں ہوں, ابھی میں نے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہوں. سنیں, ہٹلر جو تھا نا, ہٹلر اس کا جاسوسی نظام بہت مضبوط تھا. جی, میاں بیوی کے درمیان بھی نا ایک ایجنٹ ہوتا تھا اس کے جاسوسی نظام کا, تو جو ہسبینڈ ہوتا تھا وہ نا گالیاں دیتا تھا ہٹلر کو, تاکہ وہ وائف کے جو اس کے بارے میں سینٹیمنٹ سے وہ باہر آ جائیں. تو اگر تو کچھ وائف گالیاں دیتی تھی نا آگے سے, تو وہ جا کے بتا دیتا تھا میری بیوی آپ کے ساتھ نہیں, ٹھیک ہے نا. یہ جیل والا کہتا تھا کہ میرا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. میں سال پیٹ کے کہتا تھا جس کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ ہے, ٹھیک ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میں نے اب دروازے بند کر دیے. یہ ڈائریکٹ رابطہ تھا خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ نہیں, یہ 3-4 لوگ تھے. اچھا, علی امین گنڈا پور, اعظم سوادتی, ٹھیک, مروت, ٹھیک ہے نا جی. ایک اور تھا ان کا کوئی غور خان, عمر ایوب, نہیں عمر ایوب نہیں ہے. عمر ایوب کو تو آج کل وہ اس کے منہ سے فائرنگ نکل رہی ہے اس انسٹیٹیوشن کے خلاف جنہوں نے ان کو عزت دی, جنہوں نے ان کو احترام دیا. اور کی بات ہوتی ہے ہمارے پالیٹکس میں جس پہ برا وقت آتا ہے وہ سامنے والے دیکھیں نا, وہ اگر ہمیں جمہوریت کا سبق عمر ایوب دیں تو ذرا شرمانا چاہیے ان کو کہ ان کے دادا ابو نے سب سے پہلے جمہوریت پہ شب خون مارا تھا. ابھی جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ برا بھلا وہ کہہ رہے ہیں, کیا عمر ایوب واقعی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, یا پھر یہ بھی آپ وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں؟ نہیں, مجھے اس پہ تو مجھے, کیونکہ وہ نا اقتدار میں پی ٹی آئی اقتدار کے نشے میں اندھی ہو گئی ہے. اچھا, پارس ذرا تھوڑا سا غور کریں باتوں کے اوپر.
مجھے اقتدار چاہیے، بے شک راولپنڈی ڈوب جائے، مجھے اقتدار چاہیے چاہے خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کے پاکستان تباہی کے دھانے پہ چلا جائے. آج ہم فیڈریشن کو للکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم افغانستان سے بات کریں گے، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان اب واحد 56 57 جتنی کنٹریز ہیں آپ کی، اس میں سے واحد آپ کی فوج رہ گئی ہے جس کے اوپر جو اندیکھا دشمن ہے وہ حملہ آور ہو. لیکن بھائی صاحب یہ تو بتائیں نا، آپ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو سامنے جو لیڈرشپ ہے وہ ان کے ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں، یہ کیا باتیں کرتے ہیں وہاں جا کے؟ کون لوگ ہیں؟ ایسا کوئی نام تو ہونے چاہیے، نام تو بتائیے. چار نام آپ کو بتا دیے نا، یہ باتیں تو زبان زد عام ہے نا، اس پہ اب چھپنے والی کون سی باتیں ہیں؟ تو صرف خبر یہ ہے کہ اپنے پاکستان کو بچائیں. لیکن عمران خان سوچ رہے ہیں، وہ کہہ رہے میں ڈٹا ہوا ہوں اور نہ میں بیمار ہوا ہوں، نہ ہی میں نے ملک سے باہر جانے کا کہا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا کہا تھا، بات بھی نہیں کروں گا کسی سے. پہلی بات اسٹیبلشمنٹ سے ایک بندے نے ایک سال میں جا کر ایک ملاقات نہیں کی عمران. اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں میں نہیں کروں گا اسٹیبلشمنٹ سے. نہیں، پہلے پوری بات تو لوگوں کو سمجھنے دینا. ایک سال میں آف دی ریکارڈ ایک ملاقات بھی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے نہیں. وہ جو خبریں آتی تھیں سب جھوٹ ہے کہ تھوڑا آگے بڑھے ہیں، تھوڑا پیچھے ہوں. نہ وہ ساری چیزیں یہ ہوتی تھی کہ ان کی خواہشات کے اوپر ان کے بندے کو منترلا کرنے کے لیے جاتے تھے. قطعاً کسی صورت ان کی طرف سے کوئی پازیٹیو جواب ان کو نہیں ملا. یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ریڈ لائن بانی پی ٹی آئی نے کراس کی ہے، وہ ریڈ لائن یہاں پہ نہ ٹی ٹی پی نے کی ہے، تو نہ پی ٹی ایم نے کی ہے، نہ ٹی ٹی ایم نے کی ہے. اس لیے انہوں نے رابطے نہیں رکھے. ٹھیک ہے نا. آپ کے جو بہت عزیز دوست ہیں شیخ رشید احمد، ان سے بھی کوئی رابطے نہیں ہیں؟ وہ میرا خیال ہے وہ خود ہی کہتے ہوتے تھے میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوں، ہم تو نہیں ہیں. ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ جو 40 دن کا چلا کاٹا نا، وہ 40 دن کے چلے بھی جا فارغ ہو گئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہمت دی. حال احوال پوچھتے ہیں، لیکن یہ مکافات عمل ہے. سنیں، نہیں یہ پارس مکافات عمل ہے. میں آج بھی کسی کا برا نہیں چاہتا، آج بھی. مجھے نہیں پتا شیخ رشید کہاں ہے، نہ میں نے 10 سال جب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ تھا تو میں نے کوئی جھوٹا مقدمہ نہیں کروایا. میرے پہ ایک قتل کا مقدمہ اس شخص نے کروایا 2005 میں میرے سے الیکشن 2003 میں ہارنے کے بعد. پھر اس نے ایفیڈنٹ کا مقدمہ کروایا ان لوگوں سے مل کے جو کرواتے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن میں نے تو کوئی نہیں، میں نے تو اس کو فیس کیا، عدالتوں کو فیس کیا. میں ملک چھوڑ کے بھاگا نہیں، میں جیل کو ترجیح دی. برے حالات میں ہیں اس وقت شیخ رشید، دکھ ہوتا ہے آپ کو؟ ویسے جی دکھ ہے ویسے؟ نہیں، مجھے سیدھی سی بات ہے، میں ان کا کوئی ان کے لیے دعا گو بھی نہیں ہوں اور ان کے لیے میں بد دعا بھی نہیں. اچھا، آپ تو ویسے یہ بھی کہتے تھے کہ عمران خان جو ہے آپ کی نون لیگ کے سارے لوگ، کہ یہ ایک ہفتہ جیل میں نہیں گزار سکتے. بھائی صاحب 1 سال سے زیادہ کا عرصہ جیل میں گزار لیا ہے انہوں نے. اور لیکن پھر ہاں مجھے یاد آیا، اب آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ ان کو جیل میں چاہیے ہوتا ہے وہ ان کو مہیا کیا جا رہا ہوتا ہے. اچھا، ناکامی نہیں ہے آپ کی حکومت کی. پارس دیکھیں، ابھی جو جیل کا عملہ پکڑا گیا ہے، جنرل فیض پکڑے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ باتیں ذرا کر لیں نا. اب یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں، یہ دیکھیں صرف ٹاپ سٹی کا ایشو نہیں ہے، پتہ ہے سب. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کی جتنی کارروائی ہیں نا وہ پوری کی پوری ریکارڈ پہ. آپ یاد رکھیں کہ کسی لیفٹنٹ جنرل پہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے اب سب سے پہلے اپنے انسٹیٹیوشن کو آپ کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے. فیض حمید کی گرفتاری کے بعد سہولت کاری ختم ہو گئی ہے، میں پوائنٹ سمجھ گئی آپ کا. سنتے جائیں. نہیں، سہولت کاری دیکھیں نا، جو ایک پلاننگ ہوئی یہ کسی سویلین کی سوچ نہیں تھی کہ ایک ہی وقت میں آپ نے کور کمانڈر ہاؤس میں بھی جانا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے جی ایچ کیو پہ بھی حملہ آور ہونا ہے، آپ نے تمام شہروں کے بڑے بڑے آئی ایس اے کے جو وہاں پہ ہائیڈ آؤٹ تھے یا جو ویسے بھی باتیں تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یاد ہوگی. مجھے بتائیں کہ ابھی سہولت کاری ختم ہو گئی ہے جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد خان صاحب کی. ابھی جو عدلیہ کے اندر سہولت کاری جاری ہے، ٹھیک ہے، یہ 2018 میں تو نہیں تھی. کیا بھائی صاحب آپ دیکھیں نا، ایک سہولت کار پکڑتے ہیں، کہتے ہیں جی سہولت کاری ختم ہو گئی ہے، پھر آپ لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب پھر سہولت کاری شروع ہو گئی ہے. ایک ہی دفعہ بتا دیں کہ سہولت کار کتنے ہیں ان کے. یہ ابھی دیکھیں نا، یہ جتنے بم بلاسٹ ہوتے ہیں وہ ایک ہی دفعہ تو نہیں بندہ بتاتا کہ کتنے ایک ہی سہولت کار نکلا ہے، دوسرے شہر سے ایک اور بندہ نکل آتا ہے، تیسرے سے اور نکل آتا ہے. ساری سہولت کاری پاکستان سے ہو رہی ہے نا. جتنا آپ نے ماسٹر مائنڈ کو پکڑ لیا تو پھر تو سب کچھ سامنے نہیں. ابھی بہت سارے اور لوگ ہیں، دیکھیں پارس، بہت حاضر ڈیوٹی لوگ بھی کافی سارے، اچھا ریٹائر بھی، کچھ پالیٹیشین بھی، کچھ ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی. یہ سارا ایک پورے کا پورا چین جو ہے قابو آ گیا. اس کے ساتھ پالیٹیشین بھی ہیں، ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی کافی نے، بہت سارے اپروور جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے بیانات دے دیے ہیں. کھرا سارے کا سارا بانی پی ٹی اے کی طرف جاتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک میں کسی طور کے اوپر بھی 9 مئی کو بلا کر کسی کو بھی معافی دی جائے.
ٹھیک، وہ تو عمران خان بھی یہی کہتے ہیں کہ 9 مئی آپ دکھائیں ہمیں ویڈیو، ثابت کریں، اور اگر ہو جاتا ہے تو آپ سزا دیں. اچھا کوئی پارا تھا کہ کوئی جج یا بانی پیٹی یہ باتیں کرے، مجھے ہنسی آ جاتی ہے کہ اس سے زیادہ بڑا ایویڈنس کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ادھر جو کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ثابت ہونا چاہیے، کور کمانڈر ہاؤس کے باہر کس کی بہنیں کھڑی تھیں؟ چھوڑ دینا، نہیں ثابت ہوگا تو ثابت ہوگا. آپ ٹرائل ہوگا. اچھا 2007 میں لنڈن کے جو فسادات تھے، یا 2021 میں جو اپنا اس کے اوپر چڑھ دوڑے تھے آپ کا کیپٹل ہل کے اوپر، مجھے بتائیں ان ججز نے کیا کیا تھا؟ وہی سی سی ٹی وی، وہی میڈیا کی فوٹیجز پکڑی. اب بھی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہیں؟ سب موجود ہیں. کوئی سامنے لے کر آئے نا اس کو، وہی تو عمران خان ساری میڈیا پہ موجود ہیں. آپ کے پاس سنو کے پاس آپ پبلک کر دیں. نہیں، آپ کے پاس موجود ہیں، تمام چینل کے پاس موجود ہیں، وہ ہر بندے کے پاس موجود ہے کہ کون اندر گیا ہوا تھا، کون آگ لگا رہا تھا، کون جہاز کو آگ لگا رہا تھا. سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، اس کی بھی فوٹیج ہے آپ لوگوں کے پاس. بالکل ہر چیز آنا چاہیے. پھر تو یہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ دیکھیں پارس سارا کچھ موجود ہے. اب دل نہ چاہے یا ہم یہ گھبرا جائیں گے فلاں کے فالوورز اتنے ہیں مجھے گالیاں دیں گے. کون گھبرا رہا ہے؟ یہ دیکھیں نا، بہت سارے ججز نے کہا نا کہ ان کے فالوورز اتنے ہیں، تو وہ تو بہت زیادہ فالوورز ہیں. ثبوت تو پیش ہماری کریں. بھی آپ کی فیملیز تو ہیں، پروسیکیوشن بڑی کمزور ہے، کچھ ثابت نہیں کر پا رہی. وہ پوری دنیا کے اندر وہ فوٹیجز موجود ہیں. میں کہہ رہی ہوں ثابت ہونا ہے، ثابت ہو چکا ہے، تو پھر سزا ہونی چاہیے. دل نہیں کرتا سزا دینے کو، پھر لٹکایا ہوا کیوں ہے؟ دل نہیں کرتا رکھنے کو. اچھا وہ بھولے ہوئے ہیں یہ جو سوات آپریشن ہوا تھا. پارس یاد رکھیں، یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہوں گی. سوات آپریشن کے وقت جو کچھ ہوا، اور یہ جو مارگلا کی پہاڑیوں تک وہ لوگ آگے تھے، جا کے سوات کے لوگوں سے پوچھے، میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، اس ماں بہن اور بیٹی سے پوچھیں. تو اگر وہ لوگ اسلام آباد میں آ گئے نا، تو یہ ساری کھرک جو ہے نا، سوری تجھ سے، یہ جو کھرک ہے پی ٹی آئی والی، یہ سب کی نکل جائے گی. اس لیے دعا کریں کہ ہم جو ایک پاپولر سیاست کا ہمارے اوپر بھوت سوار ہے نا، میں تو پاپولر سیاست کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں بالکل نہیں مانتا. دیکھیں نا، پاپولر سیاست کا مطلب یہ ہے کہ میں گھر سے نکلا، میری مارکیٹ میں 2 ڈکیت پکڑے ہوئے ہیں اور اس کو ساری مارکیٹ جلانا چاہتی ہیں پکڑ کے، تو میں پبلک ریپ ہونے کی حیثیت سے مجھے بھی چاہیے کہ ان 200 بندوں کے ساتھ مل جاؤں. ویسے یہ آپ نہیں مانتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں پوری دنیا میں پاپولر سیاست نہیں ہو رہی ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر رہے ہیں، نریندر مودی کیا کر رہے ہیں، اور یہ کامیاب بھی ہے. نہیں میری بات سنیں، آپ کہاں کملا ہیرس جو ہے نا اس کو آپ انڈر مائن کر رہے ہیں. وہ جو ہے 63% اس کے مباحثے کے اندر اس کی ریٹنگ آئی ہے. کملا ہیرس جو ہے نا وہ کاؤنٹر نیریٹو دے رہی ہے. آپ کی حکومت کاؤنٹر نیریٹو دینے میں پوری طرح ناکام ہے. ابھی دیکھیں، میں نے کہا جیل میں خان صاحب کو آپ کہتے ہیں سب کچھ مل رہا ہے، آپ لوگوں کی ناکامی ہے. کافی ہونا چاہیے آپ بات پہ. اب آپ بالکل ٹھیک آ رہی ہیں. دیکھیں ہمیں چاہیے، ہم نے 7 ماہ گزار دی ہیں ہمیں حکومت میں اس وقت. میں نے تو اچھا یہ بات بھی میں نے پارلیمنٹ میں کی ہے، میں جو بات سچ ہے وہ کرتا ہوں. جیسے آئی پی پیز کی بات کی، اسی طرح میں نے کہا کہ جو ہمارے وزراء ہیں ان کی حاضری یہاں پہ ہونی چاہیے. ہر کوشچن کا جواب دیں، ہر کوشچن کا جواب وہ دیں، اور جناب اسپیکر اگر نہ دیں تو آپ ٹیک اپ ہی نہ کریں. اصل بون آف کنٹینشن جو ہے نا، وہ آپ کو بھی پتا ہے 2024 کا الیکشن ہے. آپ اپنی گورنمنٹ کی کارکردگی اور اس کی بات کر رہے ہیں، تو ایک جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا دیتے بھائی صاحب، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اچھا جوڈیشل کمیشن کی تب ہر الیکشن کے بعد پاکستان میں سب سے شفاف الیکشن آپ 1970 کا کہتی ہوں گی. اس کے بعد تو کوئی نہیں ہوا. اس کے نہیں، وہ شفافیت بھی کہاں رہی تھی. ایک نے کہا نہیں، ایک نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد کا الیکشن، ہر الیکشن کے بعد لوگ کہتے ہیں میں نہ مانوں. اس کے 2 طریقے کا. 2013 میں جوڈیشل کمیشن آپ بنا تھا نا، آپ پارلیمنٹ نے اور آپ کی حکومت نے اپنی ٹرم بھی پوری کی تھی. اچھا میں پھر عرض کر رہا ہوں، وہ تو یہ بھی کہا گیا نا پھر وزیر اعظم کو گرانے کے لیے ججز نے کہ میرے پاس آئیں جی، ہمارے پاس اپلیکیشن لے کے آئیں، لا کے تو پھر چلتے پھرتے پھلتے پھولتے ملک کو تباہی کے دہانے پہ نواز شریف کی حکومت کو. میاں جاوید لطیف کو سنا ہے، وہ کہتے ہیں 2024 کا الیکشن 2018 کے الیکشن سے کسی طور کم نہیں تھا، دھان لی ہوئی تاکہ میاں نواز شریف وزیر اعظم نہ بن سکے. اچھا یہ میں اس بات کو اس لیے نہیں مانتا کہ میاں نواز شریف کی بیٹی جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں، اور ان کا بھائی دوسری مرتبہ وزیر اعظم بن گیا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ کچھ ہمارے دوست جو ہارے ہیں ان کو نہ ہار ہضم نہیں ہو رہی. واقعی ہارے، ٹھیک ہے، اور جھوٹ بول رہے ہیں، بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں جی ہم جیت گئے ہیں، یہ ٹھیک ہے، وہ جو ہار گئے ہیں تو وہ غلط ہے. کہتے مجھے ہروایا گیا. 2013 کو میں 2013 میں میرے خلاف عمران خان الیکشن لڑ رہے تھے پارس جی، تو میں 9000 ووٹوں سے ہار گیا. 70,000 میرے تھے، 79 اس کے تھے. یہ ریکارڈ پہ ہے، انٹرنیٹ پہ ہے رزلٹ.
اچھا میں نے اس ہار کو تسلیم کر لیا, میں نے کہا ٹھیک ہے میں ہار گیا ہوں, لیکن اس میں بھی تو کوئی گڑبڑ ہوئی ہوگی نا, پوری پارٹی جیت گئی, ٹھیک ہے وزیر اعظم بن گئے, وزیر اعلیٰ بن گئے ہم, میرا کوئی ایک انٹرویو سمپل بتائیں جس میں میں نے کوشچن مارک کیا ہو اپنی ذات پہ. لطیف ہار ماننے کو تیار نہیں ہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں نا خاموشی سے مان لو ہار. میں کہتا ہوں پارس کہ ان کو یہ رویہ نہیں اپنانا. سر اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, تو پارٹی کو ایکشن لینا چاہیے. یہ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں, آپ کے ذریعے بھی کہوں گا کہ دیکھیں نا پارٹی کی ایک لائن ہونی چاہیے, اور یہ ہر شخص جو ہے وہ بیان دینے کے بھی مطلب کہ انٹرویو آپ دیں, آپ بتائیں, لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے بس وہ غلط ہے, اور اس پہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے پارٹی کے. اچھا وہ جو ایک کمشنر تھے راول پنڈی کے, لیاقت چٹھا, وہ بھی تو آئے تھے نا, ایک دم نمودار ہوئے تھے, انہوں نے کہا 2024 کا الیکشن جو ہے وہ ریگڈ الیکشن ہے. وہ کہاں غائب ہو گئے بھائی صاحب, نظر نہیں آ رہے آج کل. اچھا مجھے کیونکہ میرے پاس تو نیا کمشنر آ گیا, تو مجھے پرانے کمشنر کا تو نہیں پتا کہاں چلا گیا, ادھر ہی ہوگا. شہر کا کمشنر غائب ہو جائے اور بھائی صاحب کو پتا نہ چلے, ہمارے یہاں کے رہنے والے تو نہیں تھے نا, لیکن وہ غائب ہوا, یا اس سے جس دن اس نے پریس کانفرنس کی اس سے 12 گھنٹے پہلے وہ میرے ساتھ بیٹھ کے پلاننگ کر رہا تھا. اچھا, کہ وہ کہہ رہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کو کہیں یہ 3-4 میگا پروجیکٹ کے لیے آپ نے عباسی صاحب فنڈز لے کے آنے ہیں, میرے گھر وہ مبارکباد دینے کے لیے آیا. ٹھیک ہے سر. اب ہوا یہ ہے جو پی ایس ایل کی پلاننگ بھی کر رہے تھے نا. جی پی ایس ایل کی, ہاں وہ بھی کچھ چل رہا تھا میرا خیال ہے ان دنوں. تو پھر اس ضمیر ان کا جب جاگا تو وہ کہہ رہے تھے میں خودکشی کرنا چاہتا تھا. اچھا خودکشی شیخ صاحب بھی کہہ رہے تھے میں نے کرنا چاہتا تھا. اچھا خودکشی کرنے والے کئی لوگ جو ہے نا, شیخ صاحب کی تو رسی کھل گئی تھی, ان کی رسی, وہ کہہ رہے تھے میری رسی چھوٹی تھی, حالانکہ اتنی بڑی رسی کہ اس کو رسا کہہ سکتے ہیں. بندہ اتنا بڑا ہو اور اس کی کہے کہ میری رسی چھوٹی تھی, اس کے لیے اور بھی طریقہ کار تھے, وہ اگر پوچھتے تو میں ان کو بتا دیتا. لیکن بہرحال خودکشی جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ بزدل آدمی کرتے ہیں, میرا موقف کچھ اور ہے, دلیر آدمی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ خودکشی کبھی بھی اسلام میں یہ حرام ہے, ٹھیک ہے, لیکن خودکشی دلیر آدمی. چلے آج بچ گئے نا, پھر وہ رسی کھل گئی. ٹھیک ہے, تو وہ رسی اگر ان کو نہیں تھی تو کچھ اور چیزیں بھی وہاں موجود. چٹھا صاحب نے بیان کس کے کہنے پہ دیا یا خود دیا تھا؟ چٹھا صاحب کی جو انویسٹیگیشن ہوئی وہ تانے بانے سارے, ان کی ریٹائرمنٹ کو رہ گئے تھے 16 دن ہیں, کہاں ہاؤس اریسٹ ہے, گرفتار ہیں, کدھر غائب ہو گئے جو ایک دم نمودار. میرا خیال ہے ہاؤس اریسٹ وغیرہ ہوں گے, میرا خیال ہے ہوں گے. اگر ہوتے تو ان کی فیملی چلی جاتی کورٹ میں, میرا خیال ہے یا تو وہ باہر چلے گئے ہوں گے. اور جو گرفتار ہیں ان کے کہنے پہ یہ سب کر رہے تھے. جی, جو گرفتار ہیں ان کے کہنے پہ یہ سب کر رہے تھے. بانی پی ٹی کے نہیں, جناب فیض حمید بھی گرفتار ہے نا. یہ تانے بانے مل گئے ہیں. میں آپ کو بتایا نا کہ بہت ساری بیوروکریسی کے لوگ اور مل گئے ہیں, ملا دیے گئے ہیں, چونکہ اگر ملائے نہیں جائیں گے تو کہا جاتا ہے کہ پھر وہ آگے بات نہیں بڑھے گی. میری بات سنیں, کچھ تو ثابت کرنا ہے. آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اسی شہر میں رہتی ہیں کہ موصوف کیا کرتے. 1 مہینہ ہو گیا جناب فیض حمید کی گرفتاری کو, فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے. کیا خیال ہے کب تک ہو جائے گا؟ اور دوسرا آپ کو لگتا ہے نا سزا ہو جائے گی؟ چونکہ بھائی صاحب ایک تاثر یہ ہے کہ سابق ڈی جی ISI کو سزا ہونا معمولی بات نہیں ہے. ان کی گرفتاری بھی معمولی بات نہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. تو پھر سزا اگر ان کا قانون یا جہاں پہ وہ اپنے, کیونکہ ان کے اندر آپ یہ تو سمجھتی ہیں کہ ہمارے انسٹیٹیوشن کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ باقی اداروں سے زیادہ اسٹرانگ ہے, مختلف بھی ہے, اسٹرانگ بھی ہے, اور ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. وہ اس کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں, اس کا کریڈٹ بھی وہ لیتے ہیں. اور بہت سارے لوگ پچھلے دنوں بھی ایک لیفٹیننٹ جنرل اور بریگیڈیئر اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے گلے سے پکڑ لیا تھا. سر یہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کا الزام لگا ہے جنرل فیض حمید پہ, سچ بتائیے گا کیا اس سے پہلے کسی جنرل نے آئین کی خلاف ورزی نہیں کی ہے؟ یہ پہلے ہیں کوئی؟ نہیں, دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں DG ISPR کی جو انہوں نے بتایا نا, میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا, کیونکہ میں ان سے زیادہ انفارمیشن تو نہیں رکھتا نا. تو میں تو جنرل فیض کے بارے سے یہاں تک رہوں گا جہاں تک رہ گیا. جس ملک سر ویسے اتنا آپ کو پتا ہوگا کس نے وائلیٹ کیا ہے. جی میں ادھر ہی آ رہا تھا, اس کو میں انڈر دا کارپیٹ نہیں کرنے لگا. جس جنرل نے اس ملک کے آئین کو توڑا تھا, ٹھیک ہے, اس کی سزا اس کو دنیا میں مل گئی. ایفیڈنٹ کا کیس آپ پہ بنا تھا نا, کس نے بنایا؟ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں میں سر فہرست جو تھے وہ جنرل فیض تھے, شیخ رشید کے کہنے کے. سر اس وقت تو DG ISI جنرل پاشا یا جنرل ظہیر الاسلام نہیں تھے؟ نہیں, یہ DGC یہ نہیں, میں سوری جنرل پاشا نے بنوایا تھا. جنرل پاشا نے بنوایا تھا, لیکن اس کو پائے تکمیل تک جنرل فیض نے پہنچایا تھا.
اچھا، اور پھر سزا والی جو راتوں رات آپ کو عدالت کھلوا کے جب سزا ہوئی تھی اس وقت جنرل نوید مختار DGIS آئے تھے، ان میں سے کوئی شامل نہیں تھا؟ نہیں دیکھیں نا، مجھے پتہ ہے نا، وہ آپ کے معاملے میں جنرل باجوہ کا بھی کوئی کردار نہیں تھا ویسے؟ بالکل، کیوں نہیں کردار، ان کا بھی کردار تھا، کیوں نہیں تھا؟ وہ تو یہاں تک کہ آپ کے بہت سارے کولیگ جب ان سے میرے بارے میں بات کرتے تھے ہمدردی کے طور پہ تو وہ آگے سے گالیاں دیتے تھے. ٹھیک ہے، میں تو اس کو آن کر رہا ہوں، یہی کہہ رہی ہوں، سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے نا. نہیں سنیں نا، یہ میں نے نہیں کرنی، دیکھیں نا، یہ میں نے نہیں کرنی، آواز تو اٹھانی چاہیے. نہیں آپ دیکھیں، نہیں مجھے نہیں آواز اٹھانی. جناب باجوہ کہتے ہیں، جناب باجوہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے 2018 کا الیکشن انہوں نے مینوپولیٹ کیا تھا، اور یہ الزام کون لگاتا ہے؟ میاں محمد نواز شریف، اور انہوں نے احتساب کی بات کی. اچھا پارس، پہلی بات یہ کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں، نہ میں نے جنرل فیض کو گرفتار کروایا. ٹھیک ہے، تو زیادتیاں ہو رہی ہیں نا آپ کے ساتھ. سنیں، یہ انسٹیٹیوشن کا کام ہے کہ انسٹیٹیوشن کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، انڈیویجول کوئی اہمیت نہیں، حکومت کا کوئی کام نہیں ہے، انڈیویجول کوئی اہمیت نہیں رکھتا. حکومت کا بھی کوئی کام نہیں، آپ کر ہی نہیں سکتے نا ان کی اکاؤنٹیبلٹی. سر آپ جب کہتے ہیں احتساب ہونا چاہیے، موجود ہی نہیں ہے. دیکھیں نا، آپ کرنے چلے، پرویز مشرف کا کرنے چلے تھے آپ نے حکومت بھی آواز اٹھا سکتے ہیں. آپ کہیں جنرل فیض کا ہوا ہے تو جنرل باجوہ کا بھی ہونا چاہیے، چونکہ وہ بھی ان چیزوں نہ میں جنرل فیض کے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے نہ میرے کہنے پہ ہوئی، نہ میں کہہ رہا ہوں، نہ میں باجوہ صاحب کی اپنا اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کہہ رہا ہوں، نہ میرے کہنے پہ صاحب کا مطالبہ تھا، نہ میرے کہنے پہ ہوگی. میاں صاحب غلط بیان نہیں کر رہے تھے. اگر میاں صاحب نہیں، میاں صاحب ہمیشہ کیوں نہیں کہتے آپ لوگ؟ ایک کا ہو رہا ہے دوسرے آؤٹ ہے. نہیں دیکھیں پارس، میاں نواز شریف نے جو بات کی تھی وہ دو لوگوں کی بات کی تھی، نام لے کے احتساب ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیں کہ آپ جو بات کر رہی ہیں نا، کہ میں جو بات کر رہا ہوں کہ بانی PTI کی یا PTI کی بات کریں، وہ تو پورے انسٹیٹیوشن پہ حملہ آور ہے. ویسے مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ لگتا یہ ہے کہ جو ادارے کے مطابق اس کی پروٹیکشن میں اس کے مطابق اگر خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے آئین کی تو ٹھیک ہے، اس کو پروٹیکشن حاصل ہوگی، لیکن جو ادارے کی پالیسی کے خلاف جا کے ایسے کام کرے گا تو پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی. آپ دیکھیں نا کیسے پرویز مشرف کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے نہیں ہوا، ججز نے سزا نہیں سنائی. ابھی آپ نے جنرل پاشا کا نام لیا تھا نا، کہ ان کی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اگر جنرل ظہیر اسلام نے کیا، ان کی ہونی چاہیے نہیں؟ اور جنرل باجوہ کی ہونی چاہیے کہ نہیں، جن کے آپ کے قائد کہہ رہے ہیں کہ احتساب کرو. میں پھر کہتا ہوں ان سب کی ہو، لیکن ان کی اکاؤنٹیبلٹی ان کا ادارہ کرے. اکاؤنٹیبلٹی ادارے نے کرنی ہے، حکومت نے آواز اٹھانی ہوتی ہے سر. اور جب احتساب ہو رہا ہے تو بتائیں کہ ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. جب آپ احتساب کی ڈیمانڈ اگر اس وقت ملک کو اگر آپ نے لے کے چلنا ہے تو آپ نے فتنے کو ختم کرنا ہے. اس وقت فوکس ہمارا فتنے پہ. فتنہ کون ہے؟ فتنہ ہے بانی PTI. یہ میری باتیں آپ کو دیکھیں نا آج شاید اچھی نہ لگ رہی ہوں کسی کو، لیکن ایک وقت آئے گا، دیکھیں نا. فتنے کی سپورٹ ہوتی ہے اتنی زیادہ عوام میں؟ ویسے اتنا پاپولر ہوتا ہے؟ یہ تو بڑی آسان سی بات ہے. وہ تو اڑتے ہوئے لوگ دکھائے گئے تھے، سامنے اڑ رہے تھے، ہواؤں میں اڑنے والے لوگ دکھائے گئے تھے، تو کیا لوگ ایمان بدل دیتے اپنا اس پاپولیرٹی کو دیکھ کے؟ آپ عدلیہ کی بھی بات ابھی 2-3 دفعہ کر چکے ہیں، تو یہ وہ پیکیج آ رہا ہے پھر بندوبست، کیونکہ عدلیہ سے بھی شکایت ہے، آپ کہہ رہے ہیں سہولت کاری ہوتی ہے اس طرف سے، تو ان کا بندوبست کر لیا ہے؟ نہیں، ہم نے بندوبست کسی کا نہیں کیا. آئینی پیکیج آ رہا ہے، اس کی بڑی بات ہو رہی ہے. جو میں سننے میں آ رہا ہے کہ ججز کی ایج پہلے بھی بڑی تھی، اگر پھر بڑھا دیں گے تو قیامت آ جائے گی. اسے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں، 2/3 اکثریت ہوگی تو قانون بنے گا. کیا ہے جو تو قانون 2/3 اکثریت آپ کو شاید نظر آ جائے. اتنی بڑا دھول تو میں آپ کی یا قوم کی آنکھوں میں نہیں، یا دنیا کی آنکھوں میں نہیں. پیکج تیار ہے، آنے والا ہے. جی، آئے گا کیسے یہ بتا دیں. 2/3 اکثریت اب کاؤنٹ کر کے بتائیں نا کیسے ہوگی. 2/3 اکثریت اگر میں نے یہاں کاؤنٹ کر کے بتا دی تو پھنسنے کا چانس ہے. وہ جو بندے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں ہم نے، وہ پھر کہاں جائیں گے؟ مطلب 2 نمبری بھی شامل ہے پھر؟ ٹھیک ہے جی، نہیں 2 نمبری شامل نہیں ہے. تو کیسے ہے بھائی صاحب، کیسے؟ مولانا صاحب آپ اکثریت کو مانتے ہیں نا. دیکھیں مولانا ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. نہیں، ان کا ساتھ ہونا ضروری ہے. 8 سیٹس ہیں انشاءاللہ. اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا. کھڑے ہوں گے ساتھ؟ ابھی تک تیار نہیں ہے. اللہ خیر کرے گا، کوئی بات. اچھا، مولانا صاحب آ گئے آپ کے ساتھ، پھر بھی 4 یا 5 سیٹس کم MNAs کم پڑیں گے، وہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ بھی ہیں، پاس ہیں، موجود ہیں. کیا فلور کراسنگ ہوگی، یا وہ جو آزاد ڈکلیئر ہوئے تھے؟ آزاد تو فلور کراسنگ میں نہیں آتا نا. نہیں، وہ جو آزاد ڈکلیئر ہوئے تھے 41، ان سے رابطے میں ہیں؟ وہ رابطے میں ہمارے، ہم نہیں ان سے رابطے میں. تو مطلب وہ راضی ہیں الحمدللہ. اور پھر یہ ترمیم بھی آ جائے گی انشاءاللہ. اور پھر قاضی صاحب بھی راضی ہیں ایکسٹینشن کے لیے؟ نہیں، قاضی صاحب ایکسٹینشن کے لیے راضی نہیں ہے نا، تو نہ ہی میں ان کے بیہاف پہ کوئی بات کر رہا ہوں. میں تو اپنے پارلیمنٹ کے بیہاف پہ بات کر رہا ہوں. ہم قاضی صاحب کو مد نظر نہیں رکھ رہے. اچھا، ہم تمام ججز کو کان ادھر سے پکڑے ہیں، گھما کے ادھر سے. بات ایک ہے، قاضی صاحب نے کہا میں ایکسٹینشن نہیں چاہتا، لیکن اگر آپ تمام ججز کی جو نہ وہ ہمارے پاس ایکسٹینشن کے لیے کوئی اختلاف بھی نہیں، نہ وہ ہمارے پاس ایکسٹینشن کے لیے آئے ہیں، نہ ہم ان کے پاس ایکسٹینشن کے لیے گئے ہیں. ہم نے کہا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، دنیا کو نہیں بتایا، ہم نے اپنے پارلیمنٹیرین کو بتایا.
جس دن ہمارے نمبر پورے ہو گئے انشاءاللہ ہم میدان میں موجود ہیں. سینٹ میں بھی ہو جائے گی, سینٹ میں بھی وہاں بھی نمبرز پورے ہیں. وہ 3 کم تھے وہ بھی پورے ہو گئے, وہ بھی پورے ہو گئے, مطلب پوری کام کر لیا ہے. خان صاحب کی فوجی ٹرائل کے حوالے سے کیا آپ کی رائے ہے؟ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ اس وقت کی میری رپورٹ ہے یا میری انفارمیشن ہے, رپورٹ تو نہیں کہہ سکتا, انفارمیشن ہے, اس کے مطابق عمران خان اگر ان کو یہ نہ پتا ہوتا تو وہ کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ اپلیکیشن, وہ کہتے ہیں پریمپٹ کر لیا نا انہوں نے, تیاری کر لی. 23ویں ترمیم جیسی بھی کوئی ترمیم اس وقت نہیں ہے بھائی صاحب, اس طرح نہیں ہوتا. میں بات کر رہا تھا خواتین کا ایک بل ہم نے پاس کی ہے جی, جس میں ہم نے ماں بہن بیٹی کا جو حصہ ہے اس کے حوالے سے وراثت کی بات کی. ٹھیک, تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ 99 نام ہے اللہ کے, تم اپنی 2 بیٹیوں کو جو ہے میں آج آپ کی تقریر میں نے سنی تھی, ٹھیک ہے, لیکن میں نے کہا کہ سب اٹھائیں, اس میں سے ایک کوئی بول پڑا, میں نے کہا کہ سردار بھی اٹھائے, خان بھی اٹھائے, چور کی داڑھی میں تنکا, میں نے وہ ایک بندہ بول پڑا, میں نے کہا یار یہ تو چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے. تو یہ بانی پی ٹی آئی کا اسلام آباد ہائی کورٹ جانا چور کی داڑھی میں تنکے کے مترادف. سر وہ پہلے سے وہ بھی تو تیاری کر کے رکھ رہے ہیں نا جو حالات. آپ دیکھیں زیادہ سنجیدہ بات یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کے لوگ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے نا کہ بھائی ہوگا کیسے. میں نہیں کر رہا, دیکھیں میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, کھرا انہی کی طرف جا رہا ہے. جتنی انسٹالیشن پہ حملہ ہوا ہے وہ پلاننگ کے ساتھ, مطلب 9 مئی کو ملایا جائے گا, 9 مئی کو, ایک سال میں, یہ ایک دن میں نہیں ہوا, کیا جائے گا ان سے, یہ پار سے ایک دن میں نہیں ہوا. ایک سال میں نواز شریف صاحب کو گالیاں نہیں نکالی گئی, حنیف عباسی کو نہیں نکالی گئی, گالی دی گئی ہے انسٹیٹیوشن کو, سارا کچھ یہی کہا گیا. علی امین گنڈا پور کو کیسے روکیں گے سر؟ ہمیں پوری گفتگو میں تعصب کا مظاہرہ کیا کے پی کے وزیر اعلیٰ نے. اس نے جو غلیظ زبان خواتین کے حوالے سے استعمال کی, نامناسب الفاظ ہماری بہن مریم نواز کے حوالے سے جو استعمال کی, اب آگے سے میں اگر یہ الفاظ استعمال کروں تو میرے میں اور اس میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اچھا زئی صاحب کو ایک چھوٹی سی آپ کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ وہی ہیں نا جنہوں نے مریم نواز کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا تمہارے والد کے ساتھ زیادتی, جب ان کو گرفتار کیا گیا تو تم میری بیٹی ہو. تو جب جلسے میں غلیظ زبان وہ شخص استعمال کر رہا تھا, جب ان کی جیب کٹ گئی, جب ان کے کپڑے پھٹ گئے, شکایت بھی کی, ٹھیک ہے جی, ان کو شکایت بھی پبلکلی کر دی انہوں نے, ٹھیک ہے نا, اور بتا دیا کہ آپ ڈس آرگنائز آپ ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو اس بات کو ان کو وہاں پہ ہی روکنا چاہیے تھا اس شخص کو, یا نہیں رکا تھا, اس کے بعد آپ سٹیج پہ کہتے کہ یہ آپ نے الفاظ کہے. دوسری, جس طرح ان کا مذاق اڑایا گیا اور جس طریقے سے چادر لے کے مذاق اڑایا گیا اور جس طریقے سے ان کی تضحیق کی گئی, میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی ہیرے کی کان, سونے کی کان اور مجھے وزارت عظمیٰ آفر کرے نا میری ذلت کے بعد, تو خدا کی قسم اس کو قبول نہ کروں. آپ نے جو شعر پڑھا تھا اسمبلی میں ان کے حوالے سے, ناراض تو نہیں ہوئے وہ سن کر؟ ہو جائیں, میں پھر پڑھ دیتا ہوں. میں نے کہا تھا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگودوں میں, مطلب کہ غیرت کرنی چاہیے تھی نا. اب آپ دوسرا لفظ تو میں استعمال نہیں کر سکتا, بڑے ہیں مجھ سے بہت بڑے, اب وہ خود ہی سمجھ جائیں. میں آپ کے پروگرام کے ذریعے کہہ دیتا ہوں کہ آپ میرے وزیر اعظم کو بے ایمان کہیں تو میں آپ کو کیسے ایماندار کہہ دوں. اس لیے اپنے گریبان میں پہلے جھانکیں, پھر میرے وزیر اعظم پہ بات کریں. اچھا, آپ کے وزیر اعظم پہ بات کی تو وزیر اعظم کے جو بھائی ہیں نواز شریف صاحب, ان پہ بات کرتے ہیں تھوڑی سی آخر میں. سر وہ کیوں خاموش ہیں, کیوں نہیں بات کر رہے؟ اچھا, یہ بھی سوال بڑا بہت جگہ, ہاں, چونکہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ بولیں, بڑے لیڈر ہیں. میں بتاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سپریم لیڈر ہیں جی, اور نیریٹو دینا ہے, ٹھیک ہے جی, سپریم لیڈر ہیں, موجود ہیں, دونوں حکومتیں ان کی رہنمائی میں چل رہی ہیں, لیکن وہ خاموش ہیں. نہیں دیکھیں نا, یہ حکمت عملی ہے سر. وہ کب بولے الیکشن؟ اگر اب دیکھیں نا, اگر وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بیٹھے ہیں, صرف ایک پریس کانفرنس, ٹھیک ہے, نہیں پریس کانفرنس جس میں 2 ماہ انہوں نے ریلیف کا اعلان کیا, اور مجھے کیوں نکالا سے شروع کیا اور وہیں ختم کر دیا. سنیں, میں پھر پہلے عرض کر رہا ہوں, دونوں حکومتیں صوبائی ہو یا قومی حکومت ہو, وہ دونوں چل رہی ہیں ان کی رہنمائی میں. دونوں وہ ان کو فیڈ بھی کر رہے ہیں, ان کو بتا سر. ابھی عمران خان ہوتے انہوں نے فوراً نیریٹو بنانا تھا, جلد سے شروع کر دینے تھے, موبلائزیشن شروع ہونی تھی. ہم نے دوسرے کا منہ دیکھ کے اپنا منہ سرخ نہیں کرنا, ایک. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے نیریٹو یہ دینا ہے کہ ہم نے لوگوں کو اس مہنگائی سے کیسے نکالنا ہے, اس دہشت گردی سے کیسے نکالنا ہے. اور ہم نے دیکھیں کل بھی جنرل فیض حمید جیل میں مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ گیا, آئینی پیکیج آپ لے کر آ رہے ہیں. سر اس پہ بات ہی مہنگائی پہ کیا بات کر رہے ہیں وہ؟ اس سے بڑے ایشوز اس ملک میں دہشت گردی جو اس وقت اس میں ناسور کا کردار ادا کر رہی ہے, اور مہنگائی. سر لیکن ٹھیک ہے نا, پارٹ ٹائم بات اور کرتے ہیں مہنگائی میں آپ دیکھیں نا, میری بات سنگل ڈیجٹ پہ آئی. مجھے امید ہے اللہ کے ہاں کہ آنے والے 6 مہینے کے اندر آپ کا ڈالر بھی سٹیبل ہوگا, آپ کی مہنگائی اور کم ہوگی, آپ کا جو اللہ کرے کہ عام آدمی کو اس کا فائدہ ہو, آپ کی انویسٹمنٹ آئے گی. میاں نواز شریف کو عوام میں جانا چاہیے تھا, ابھی جانے کا وقت کے لیے, ابھی خاموش رہنے کا وقت ہے. نہیں, ابھی رہنمائی کا وقت ہے, اور وہ رہنمائی فرما. تو وہ یہی رہیں گے یا پھر کہیں ملک سے باہر جانے کا بھی پلان ہے ان کا؟
پارس میں نے جانا تھا اور میں نہیں جا سکا کیونکہ ہمارا اجلاس آ گیا، تو مجھے جانے میں اس سے پہلے دبئی تھا، میں آتا ہوں میاں صاحب دبئی تھا، اس سے پہلے میں لندن تھا، ٹھیک ہے نہیں، تو میاں نواز شریف حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، علاج کے لیے جائیں، علاج کے لیے تو ساری غریب سے غریب آدمی جاتا ہے، کاش غریب سے غریب بھی چلا جائے، چائنا جاتا ہے، نہیں مرتا چائنا، میری بات سنیں پارس، میں نے انڈیا بھیجے، میں نے چائنا بھیجے لیور کے لیے، ہم نے وزیر اعلیٰ سے امداد لے کے، جب وہ سی ایم تھے یہ پرائم منسٹر صاحب، میں نے پی کے ایل آئی اب آ گیا ہے، اس میں ہونا چاہیے، نہیں اب ہوگا، وہیں پہ ہو رہا ہے نا، باہر نہیں جانا چاہیے، نہیں اب تو ہو رہا ہے، پی کے ایل آئی میں لیور ٹرانسپلانٹ بھی ہو رہا ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ، اور پی کے ایل آئی 2 ہم نے بنا دیا ہے نارتھ، پی کے ایل آئی نارتھ بنا دیا ہے راول پنڈی میں۔ 2024 کے رزلٹ سے میاں صاحب خوش ہیں الیکشن کے؟ دیکھیں خوش یا نہ خوش ہونے والی بات نہیں ہے، وہ اکثریت تو نہیں ملی نا میاں صاحب جس کے خواہش مند تھے، تو ہو سکتا ہے نا دکھی ہوں، مایوس ہوں، یہ بھی خاموشی کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ لیڈر مایوس نہیں ہوتا، جو لیڈر مایوس ہو جائے وہ لیڈر ہی نہیں کہلاتا۔ لیڈر خاموش بھی نہیں ہوتا ویسے، نہیں خاموش ہے ہی نہیں وہ، لیکن وزیر اعظم بننے وہ خود آئے تھے۔ تو بہرحال سر یہ بتائیں کہ اب حکومت چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ مدت پوری کر لے گی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی برا وقت نہ آیا ہو جس کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، پاکستان میں کچھ نہیں پتا، کسی جگہ بھی نہیں، کسی جگہ بھی نہیں۔ ابھی دیکھیں نا آپ یو کے اندر ہر 16-17 ماہ بعد تو بدلا گیا ہے پرائم منسٹر، کبھی بھی عمران خان برا وقت بن کے آ سکتے ہیں آپ، لیکن میں کہہ رہا ہوں برا وقت کا کوئی پتہ نہیں، لیکن یہ حکومت 5 سال چلے گی۔ اچھا ٹرم پوری کرے گی، اور قبل اس وقت الیکشنز بھی نہیں ہوں گے؟ اچھا، اور میاں صاحب اس وقت نون لیگ اور اپنے بھائی شہباز شریف صاحب کی کارکردگی سے بھی خوش ہیں؟ پشت پہ کھڑے ہیں، خوش ہیں یا نہیں ہیں وہ ایک علیحدہ، یہ بڑا میٹر کرتا ہے خوش ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں یہ بالکل، کیونکہ وہ لیڈر ہیں بہت بڑے، خوش ہوتے تو آپ فوراً بتاتے خوش ہیں، اس لیے کہ وہ اس عوام کا درد تو رکھتے ہیں نا، کوئی مائی کا لال کہے یا نہ کہے، میں کہتا ہوں درد رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا حنیف عباسی صاحب شرکت کے لیے۔ اجازت دیجیے پارس جہاں کو، اللہ حافظ۔